بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ نماز میں اگر کوئی قرات کرنا بھول جائے، یعنی اس نے 1 2 3 آیاتیں پڑھی ہیں تو اگر بھول گیا ہے تو کیا آگے 2 آیاتیں چھوڑ کر وہ آگے سے پھر تلاوت کر سکتا ہے؟ تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، تو کم از کم ان مسائل کا علم تو رکھنا چاہیے، ان مسائل سے آگاہ تو ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ اگر آپ نے آیات تلاوت کر رہے تھے نماز میں تو اگر بھول گئے ہیں تو اس سے آگے آپ 2 3 آیاتیں چھوڑ کے تلاوت کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اور فرض اور واجب کو ادا کرنا۔ اگر آپ نے 3 آیاتیں تلاوت کر لی ہے، یا آپ نے ایک بڑی آیات جو 3 آیات کے برابر ہے اس کی تلاوت کر لی ہے، یا آپ نے کوئی چھوٹی سورہ تلاوت کر لی ہے، تو آپ کا فرض واجب ادا ہو گیا، آپ رکوع کر لیں۔ اب بجا نہیں ہے یہ 2 آیاتیں چھوڑ کے آپ آگے تیسری آیات پڑھیں یا چوتھی آیات پڑھیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، مثال کے طور پر 2 آیاتیں درمیان میں چھوڑ کر آگے سے تلاوت کریں گے، اور پیچھے جو آپ نے تلاوت کی ہے تو اس کا جو ترجمہ تھا وہ اور تھا، اس کا مفہوم اور تھا، اور آگے والا پھر مفہوم اور ہو جاتا ہے، یعنی جو معنی ہوتا ہے وہ معنی غلط ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پھر جرم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ کریں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر ایک آیات بڑی آپ نے تلاوت کر لی، اگر بھول گئے ہیں تو آگے پڑھنے کی چھوڑ کر آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں بس ادھر رکوع کر لیں، رکوع کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے 3 آیات چھوٹی پڑھ لی ہیں تو پھر آپ رکوع کر لیں۔ تو یقیناً یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے 3 4 آیاتیں پڑھی کہ لمبی قرات کر کے لے جائیں، آگے بھول گئے ہیں تو اس کو چھوڑ کر پھر آگے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو ایصالی ثواب کرنا چاہے تو ایصالی ثواب کیسا کرے؟ اور اس میں دیکھیں، خاص طور یہ خواتین میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب قرآن خوانی ہو یا بیٹھ کر جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، اب وہ کیا کریں گی، بیٹھیں گی خواتین حضرات تو کہیں گی ایک پیج صفحہ میں پڑھ رہی ہوں، اگلا صفحہ تو پڑھ لے، اور پھر اگلا صفحہ میں پڑھ لوں گی، اگلا تم پڑھ لو، اسی طرح ہم سپارہ ختم کر لیں گی، جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر بیٹھا کہ بس یہ آگے آدھا تو پڑھ لے، ایک پیج آدھا پیج رکوع تو پڑھ لے، رکوع میں پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک پیج میں پڑھ لیتی ہوں، اگلا پیج تو پڑھ لے۔ تو اب دیکھیں، ایک پیج کا معنی کچھ اور ہے، اگلے پیج کا معنی اور ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آدھا پر اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ جو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ بند کر دیں، پھر اس کو دیں اتنا تک میں نے پڑھ لیا ہے، آگے قرآن پاک اٹھا کے آپ پڑھ لیں۔ تو یہ ایک مسائل ہوتے ہیں بہت بڑے۔ اور دوسری جو روح ہوتی ہے نا، یہ قید ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سنگھنٹوں میں سینکڑوں میل سفر کر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کافر جب فوت ہوتا ہے، کافر مر جاتا ہے، جب اس سے دفن کیا جاتا ہے، جب منکر نکیر سوال پوچھنے آتے ہیں تو اسے سوال پوچھتے ہیں تو سوال نہیں آتے، تو اچانک اسے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ، 7 آسمانے کے اوپر جنت ہوتی ہے، اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تو سوالوں کے جواب صحیح دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اور پھر اس کے بند کر کے نیچے دوزخ کا دروازہ دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب یہ آپ کا ٹھکانہ یہ ہے، کیونکہ آپ نے جو سوالات سے وہ جواب صحیح نہیں دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سینکڑوں میل یعنی کہ وہ سفر کر جاتی ہے روح۔ تو آپ باہر ہوں ملک سے، اپنے ملک میں ہوں، شہر میں ہوں، دبئی ہوں، سعودی عرب ہوں، امریکہ ہوں، کینیڈا ہوں، جہاں بھی ہو، تو وہ آ کر مطالبہ کر سکتی ہیں، روحیں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہیں۔ تو آپ ان کو موقع بھی نہ دیں، آپ مسلسل اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کے لیے تحفہ طوائف بھیجتے رہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کہ اپنے مرنے والے کے لیے تحفہ بھیجتا ہے تو وہ تحفہ ان کے پاس ضرور پہنچتا ہے، بلکہ وہ روحیں خوش ہوتی ہیں۔ جب ان کے پاس ایصالی ثواب کیا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، تو وہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرمائے، جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نورن علی نور فرمائے۔ اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے قرآن پاک ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہیے کہ نیک اعمال کر کے، کوئی درخت لگا کے، کوئی پانی کا کنواں لگوا کے، نلکا لگوا کے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا ناصر، حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔